ایک گل کو یاد رکھے، اے تے حضور خود بھی چاہتے ہیں جدوں حضور دے خلاف کافر گل کرتے سن نا تے حضور یہ نہیں سن فرماندے کہ حسان، کعب بن مالک، عبداللہ بن رواحہ یہ درباری طرح شاعرن، تے حضور یہ نہیں سن فرماندے کہ بھائی خیال کرنا، ذرا اپنے کنٹرول کر کے گل کرنا، اینج نہ ہوئے کہ بغیر تسی اپنے قابو تو میری چھانا شروع کر دیو۔ نانا جدوں حضور دے خلاف گل ہوندی تے حضور ممبر بچھواندے تے حضور فرماندے قولوا لہم کما قالوا، فرمایا جس انداز وچ انہاں گل کیتی نا اسی انداز وچ میرے غلاموں انہاں دا منہ بنو۔ اے تے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کے مالک نے یہ بات فرمائی ہے۔ جو امن اور سکون کی باتیں کرتے ہیں نا ان کو پتہ ہونا چاہیے امن بھی بغیر تلوار کے نہیں رہ سکتا۔ سکون کی باتیں کرتے ہو نا تو پھر بارڈر سے ہٹا دو سارا کچھ، کیونکہ تم تو امن والے ہو۔ اس امن کو قائم رکھنے کے لیے بھی بارڈر پر کھڑا ہونا ضروری ہے۔ ہاں، لوگوں کو تم دھوکے دیتے ہو کہ امن 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 کا حق جو ہے نا وہ حق وہ جناب آ بھی اسی وقت سکتا ہے جب حق کے پاس طاقت ہو، اور حق قائم اور دائم بھی اسی وقت رکھا جا سکتا ہے جب حق کے پاس طاقت ہو۔ طاقت کے بغیر نہ حق آ سکتا ہے نہ حق کھڑا رہ سکتا ہے۔ ہاں جی، یہ کیا بات ہے، پوری امت کو دھوکہ دیتے ہو۔ لیکن وہ صرف میرے آقا ایسے پکڑ کے نہیں داخل ہوئے مکہ فتح والے دن، ہاں جی ایسے تھا کیونکہ اللہ کے گھر حضور تشریف لے جا رہے تھے، لیکن سارا جنگی سامان موجود تھا۔ ہاں، لیکن ایسے حضور اس لیے کہ وہ آگے اللہ کا گھر تھا۔ حضور آئے اسی انداز سے تھے کہ فرمایا ادھر سے یہ آ جائیں، ادھر سے یہ آ جائیں، ادھر سے میں تشریف لا رہا ہوں۔ ہاں جی، ہاں جی، تلواریں چمکی بھی صحیح، لیکن حضور اللہ کا گھر کی عظمت کے لیے حضور ایسے سر جھکا کے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ واحد جگہ ہے جہاں حضور سر جھکا کے تشریف لائے کعبے کی عظمت کی وجہ سے۔ فرمایا آج ہم فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں لیکن ہے اللہ کا گھر۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کی جو پیشانی مبارک تھی وہ کجاوے کی جو لکڑی تھی نا، اتنا آپ نے سر جھکایا ہوا تھا کہ وہ لکڑی کے سر آپ کی پیشانی جو چھو رہی تھی۔ اس دن بھی جب حق داخل ہوا نا مکے میں، کیوں جی وہ باطل کو مٹانے کے لیے داخل ہوا تھا اور بتوں کو توڑنے کے لیے داخل ہوا۔ ہاں، جال حق کو، یہ میرے آقا پڑھ رہے تھے اس دن آیت، جب تم نے حق باطل ہے ہی تمہارے نزدیک کوئی نہیں، بین المذاہب ہمانگی کرو تو پھر قرآن کا کیا کرتے ہو؟ تمہیں تو قرآن سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ میں صرف وہ آیتیں پڑھوں نا جو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی اور وہ صحابہ کی باتیں، اور وہ جو مجھے شعر یاد ہیں حضرت حسان سے لے کر سب، تو وہ بھی کئی گھنٹے گزر جائیں۔ روحی الفداء لمن اخلاق شہدت بانہ خیر مولود من البشر۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو جو ہے حضور خود بار بار کہتے تھے، فرمایا عبداللہ وہ شعر پڑھو بھائی، شعر پڑھو۔ حضور ان کو بہت پسند فرماتے تھے۔ اور جب جنگ موتا کے اندر اس نعت خان کی باری آئی تو گھوڑے سے نیچے آ کر کہنے لگا مرنا نہیں ہے، مر تو ایک دن جانا ہے، آج بہتر ہے آج مر۔ اور میرے آقا و مولا مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے اور جنگ موتا کا منظر صحابہ کو بیان فرما رہے تھے۔ اور زید بن حارثہ تو اس لیے جلدی سپہ سالار شہید ہو گئے تھے کہ وہ لاکھوں کی فوج کے بہت دور تک اندر چلے گئے تھے۔ اور یہی وہ زید بن حارثہ ہے کہ جن کو ان کے خاندان لینے کے لیے آیا، بھائی آیا، چچا آیا، ہاں جی، اور کیا حضور اینو بھیج دو، سانو مل گیا ہے تو غلام ہے۔ تو فرمایا جی اے جاندا ہے تو میں انہاں نو نہیں کہ روکدا، انہاں نو جان دی زید نو اجازت ہے۔ تے اپنے پیو نو تے اپنے برا تے چاچے نو کہنے لگے او جاؤ اپنا کام کرو، مر ہی جاؤں جس در سے جاؤں دو قدم۔ زندہ بھی رہے تو کس شان نال رہے، اور رسول اللہ جدو موتا بھیجا تو پھر کس شان نال دنیا تو گئے۔ حضور نے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر فرمایا زید بن حارثہ شہید ہو گیا۔ اب جھنڈا جو ہے وہ جعفر طیار نے اٹھا لیا، اور جعفر طیار تو میں پہلے بھی سنائی گل، جعفر طیار جدو گھوڑے تو زخمی ہو گیا، جلدی زخمی ہو گیا گھوڑا، تو اور جدو نیچے آئے تو اینج کر کے فرمان لگے جنت اتنی قریب آ گئی۔ اور حضور نے فرمایا تھا جب ان کے بازو کٹ گئے تھے نا تو اللہ نے انہیں جنت کے پر عطا فرمائے تھے، وہ پروں سے اڑتے تھے ایسے جنت۔ دونوں بازو کٹ گئے جنگ موتا میں، یہ بھی کٹ گیا، پھر جھنڈا اس میں پکڑا، جب یہ بھی کٹ گیا تو پھر جتنے جتنے وہ بازو بچے تھے جھنڈا اس میں تھام لیا، پیچھے سے عبداللہ بن رواحہ آ گئے۔
یہ وہ عبداللہ بن رواح ہیں. ہاں وہ صرف نعتیں ہی نہیں پڑھتے تھے، جب موقع آیا تو مدینہ پاک سے روانہ ہوتے ہوئے کہنے لگے یار دعا کرو میں مڑ کے واپس نہ آواں. انہوں نے کہا کیوں جی؟ فرمایا نہیں عبداللہ بن رواح کی یہ تمنا ہے کہ اتھے بڑا بڑا برچھا لگے، بڑا بڑا نیزہ لگے تے چھرا لگے تے تلوار میرے پیٹ چ لگے، میری آنتڑیاں کٹ جان، جاگدار اتھے خون نکلے، پھر میں نے اتھے دفن کر دیتا جائے، پھر قیامت تک حضور دی امت گزرے میری قبر کولو تے کہے واہ واہ عبداللہ بن رواح تو نعت خوانی بھی کی تھی تے کمال کی تھی تے میدان جنگ چی آیا تے حداں پا جڑیاں تے. یہ وہ عبداللہ بن رواح ہے. جدوں حضور دی نعت پڑھتے سن تے کہن سن روحی الفداء لمن اخلاق شہدت بانہ خیر مولود من البشری. فرمایا یا رسول اللہ ساڑیاں روحاں قربان ہو جان تواڈے انہاں اخلاق ہوتے اور انہاں عادات ہوتے، تواڈے اس حسن ہوتے، اس جمال ہوتے، انہاں اداماں ہوتے. حضور تواڈے تو سونا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی. گستاخ نبی کی ایک ہی سزا. ادھر والے بھی سن لیں اور پورا کفر بھی سن لیں. ہاں یہ ادھر والے بھی سن لیں جن کو تکلیف ہوئی ہے، شالا یہ تہاڈی تکلیف سدا برقرار رہے. ہاں تے حضرت جدوں خبیب بن عدی نو پھانسی دین لگے نا تے آپ پھانسی دے تختے تے کھڑے ہو کے تے ویکھیا نا جدوں تو پھر آپ نے ایک دعائے جلال فرمائی سی اللہم احسم عددا وقتلہم بددا اور لا تبق منہم احدا. اے اللہ اے نا سارے نو گن لے. ہاں اے اللہ اے نا سارے نو گن لے. اے گل فرمائی یا اللہ اے نا سارے نو گن لے ایک ایک نو تے یا اللہ انہاں نو کلیاں کلیاں کر کے ماری تے یا اللہ انہاں جو ایک بھی نہ چھوڑی. تے جڑے حضور دے گستاخاں دے بارے کروڑواں حصہ بھی حامیاں یا انہاں نو تکلیف ہے تے اسی یہ دعا منگدے ہیں یا اللہ انہاں نو گن لے اتوں لے کے تھلے تک سارے نو گن لے تے یا اللہ انہاں نو کلیاں کلیاں کر کے ذلیل کر کے ماری. انہاں نو اس طریقے نال ماری. قاضی ایاز نے شفا شریف وچ لکھیا ایک بندے نے حضور دے خلاف گل کی تھی اور جدوں فتح آیا مقدمہ اپنا عدالت تے قاضی سارے قاضیاں نے مل کے تے انہوں کہا انہوں قتل کر دو، بلکہ ایک قاضی نے اٹھ کے خود ڈھڈے چھرا مار دیتا. انہوں کہا حضور دے بارے گل کی تھی. یہ تو وہ قاضی تھے نا اٹھ کے خود چھرا مار دیتا. انہوں کہا انہوں ٹک ٹکی تے بنو پھانسی گھاٹ تے انہوں جدوں بنیا نا جی انہوں جدوں اینج سیدھا کر کے بنیا نا اینج کر کے قبلے وال منہ سی تے جدوں ٹک ٹکی تے انہوں بدیا تے منہ دا یکدم اینج ہو گیا مشرق وال تے سارے اتھے جڑے مسلمان کھڑے سن انہوں اللہ اکبر دا نعرہ لایا. انہوں نے کہا جدے انہوں حضور دے بارے گل کیتی ہے کافر ہو گیا. اور مومن کا چہرہ کعبے سے نہیں ہٹتا، یہ کافر تھا اس لیے اس کا چہرہ کعبے سے ہٹا دیا گیا. پھر جدوں دا خون بہ گیا تو قتل کر دیتا. خون جڑا بہ گیا نیچے تے کتا دوڑدا ہویا وہ چٹن لگ پیا. پھر سارے قاضیاں تے مولویاں نے اٹھ کے تے مفتیاں نے نعرے تکبیر لایا. انہوں نے کہا ایک ہی ہویا. پوچھا لوگوں نے اے تسی نعرہ پھر کیوں لایا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن دا خون کتا نہیں چٹدا. ہاں جی اے مومن نہیں سی، انہیں حضور دے بارے گل کی تھی کتا دا خون پی رہا. اس واسطے حضور دے بارے گل کوئی نہیں کوئی کرے گا حضور دے بارے کوئی کروڑواں حصہ بھی اتھے تے گل اللہ نے فرمایا آواز اچھی ہو جائے تے ایمان چلا جاندہ. ہاں او مسلمان حضور دے بارے گل کرے، کوئی مفتی کرے، کوئی قاضی کرے، کوئی وقت دا وڈا کرے، کوئی نکا کرے، مسلمان کرے، کافر کرے، ذمی کرے، حربی کرے، کوئی کرے، اشارہ کرے، کنایا کرے، حضور دی صفات وچ گل کرے، حضور نو عیب لائے، کوئی کس قسم دی بات کرے، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. اے بات اے شرعی مسئلہ ہے، ساری کتاباں میرے کو موجود ہیں. اگر کسی نے نہیں سمجھتے ہم اسی دس سکتے ہیں. باقی رہ گیا منوانا، وہ تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب تواڈے ذمہ اسی یہ نہیں پایا. کیوں جی؟ اللہ کا باقی نفس کا اللہ یکون مومنین آج تک آیت میں ترجمہ نہیں کیتا. ہاں جی کی اس قوم دے سامنے ترجمہ بندہ. عبداللہ بن رواح دا شعر میں پورا کر دیواں. عمت فضائل کل العباد کما عم البریت ضوء الشمس والقمر. فرمایا حضور نو اللہ نے اتنا حسین بنایا، اتنے اخلاق، حضور نو او عالی مقام عطا فرمائے کہ حضور ساری دنیا اتے انج چھا گئے جی میں سورج تے چاند دی روشنی چھا جاندے.
او حضور دی شان تے اے وے تساں حضور دے بارے گلاں کرنے ہو، تساں حضور دے بارے گلاں کرنے ہو، اے تے تساں تا 24 گھنٹے تساں حضور دا شکریہ ادا کرو، کدوں تے تساں بندر خنزیر بن چکے ہوندے۔ عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ ہاں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان اور چنین و چنا، بنے دو جہاں اور دہن میں زباں اور بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھیں بھی وہاں۔ اتنی بات۔ اگلی بات، درباری شاعر ہیں جی، درباری شاعر ہے، اور آخری یہ جو شعر ہے نا، یہ عبداللہ بن رواح جس خاک سے گزرے، اس خاک پر پوری امت قربان، حضور کی شان کیسے بیان کر گئے۔ آہا، فرمایا لو لم یکن فی آیات مبینہ کانت بدیہتہ تغنی عن الخبر۔ فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں، تساں تا حضور زیارت تساں حضور دی نہیں کیتی، حضور دا جلوہ تسی نہیں ویکھیا، حضور دا چہرہ انور تسی نہیں ویکھیا۔ میں کہا جی تسی ویکھیا، تسی دسو تساں کی ویکھیا۔ فرمایا لو لم یکن فیہ آیات مبینہ کانت بدیہتہ تغنی عن الخبر۔ فرمایا اگر رسول اللہ اپنی صداقت کے لیے کوئی معجزہ لے کر نہ آتے تو حضور کی صداقت کے لیے حضور کا چہرہ انور ہی کافی تھا۔ بس حضور کی صداقت کے لیے حضور کا چہرہ انور ہی کافی تھا۔ اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے، اور سچ آکھاں تے رب دی جس شان تو شاناں سب بڑیاں، یہ صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسیس مورت تھی، وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں، دسے صورت را بے صورت دا، توبہ را کی عین حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا، کوئی ورلیاں موتی لے تریاں، یہ صورت شالا پیش نظر، رہے وقت نزات روز حشر، اور قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن، کس ہاتھ کا خمیں تاب و تواں ٹوٹ گیا، اور کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا، جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا، اور بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا، نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے، آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے، یہ شام مدینہ نہ سمجھنا اے دل، آہ دل عاشق کا دھواں۔ انگریزاں دی اینکا لا کے تے انگریزاں کو قرضے لے کے تے ملک دیوالیہ کر کے تے ملک لٹ کے تے ملک دے اندر فحاشی اور یعنی بہرا روی اور نصاب جو قرآن و حدیث کڈ کے، انہاں نو کی پتہ ہے حضور دی شان کے وے جی۔ پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تو عرش پر فکر رسا سے جاؤں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے نا حضور دی شان جدوں میں بیان کرنا نا تے میری یہ فکر ہند چ نہیں رہندی، میری یہ فکر زمین تے نہیں رہندی، اے میری فکر جڑی ستاں آسماناں تو عبور کر کے عرش تک چلی جاندی ہے میری، ہاں اتھے جا کے میری فکر پھر کہندی واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، ہاں نہیں سن، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدخ خاں ہر نبی و ولی ہے، اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، اتھے جا کی پتہ لگنا عرش اعظم کی ہو جا تو پھر رسول اللہ دی مبارک گلی کی ہو جا۔ پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تا عرش پر فکر رسا سے جاؤں، ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، یسرا رویلا مکان کی گلی ہے۔ یہ فکر اتھے جائے تو پھر رسول اللہ دے مدینے دی گلی سمجھ آ نہیں پتہ۔